نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير والسارق والسارقة اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فاقطعوا ایدیہما پس کاٹو ان کے ہاتھوں کو جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا نکالا من اللہ عبرت ہے اللہ کی جانب سے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ بس جو شخص توبہ کر لے ظلم کے بعد واصلح اور اصلاح کر لے فإن اللہ یتوب علیہ بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس پر رجوع فرما لے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے الم تعلم کیا آپ جانتے نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ المائدہ کا چھٹا رکوع آیت نمبر 38 39 اور 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل آپ نے سنا گزشتہ سے پیوستہ سبق میں ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان کیا گیا کہ جو آدمی ڈاکہ ڈالے اور مسلمانوں کے امن کو تباہ کرے ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض قتل کیے جائیں سولی چڑھائے جائیں ہاتھ پاؤں مختلف جانب سے کاٹے جائیں یا جلا وطن کیے جائیں پکڑا جانے سے پہلے کوئی توبہ کر لے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی آج کے سبق میں چور کی سزا کا بیان ہے چور کی مشہور سزا تقریباً آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت میں ہاتھ کاٹا جائے، یا تو وہ خود اقرار کر لے اپنی چوری کا،
یا گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو پس کاٹ دو ان کے ہاتھوں کو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فاقطعوا ایمانہما، ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹو۔ تو یہی حکم ہے کہ دائیں ہاتھ اس کا کاٹا جائے اور گٹی سے کاٹا جائے۔ اور حدود کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہو اور تاکہ باقی لوگ اس کبھی جرم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ڈاکے اور چوری میں فرق یہ ہے، ڈاکہ وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ طور پر علی الاعلان اسلحے کے زور پر چھین کر لے جائے، لوٹ کر لے جائے، اور چور یہ ہے، چوری کرنے والا وہ ہے کہ جو خفیہ طور پر چھپ چھپا کے کسی کی محفوظ چیز کو لے کر جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ چوری کی جو سزا ہے یہ اس شخص پر لاگو ہوتی ہے جو کسی کے ذاتی مال میں سے چوری کرے۔ وقف کی چیز میں سے کوئی چوری کرے تو اس پر ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں لگتی، کیونکہ وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ سب کے لیے وقف ہوتی۔ مثال کے طور پہ مسافر خانہ ہے، وہ کسی بندے کی ملکیت نہیں رہتا، جس نے بنایا ہے اس نے بنا کر وقف کر دی ہے۔ مسجد ہے، بنا کر کسی نے وقف کر دی ہے۔ اس لیے وہ جو ایسی جگہوں سے چوری کرنے والا ہوتا ہے، چونکہ وہ مال اس طرح کا محفوظ نہیں ہوتا بلکہ وہ اوپن ہوتا ہے، ہر ایک کے آنے جانے کے لیے کھلا ہوتا ہے، تو وہ چوری اس مال کو کہتے ہیں کہ جو کسی نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں یا اپنی محفوظ جگہ میں، وہاں سے جو چوری کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے اور بڑے گہرے دوست تھے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کے گھر میں چوری کر لی، پکڑا گیا تو قاضی کی عدالت میں گئے تو قاضی نے کہا کہ اس کا جناب ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو جس کی گھر چوری کی تھی نا، وہ سفارش کرنے چلا گیا کہ میں سفارش کرتا ہوں جی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ انہوں نے کہا عجیب بندہ، تیرے گھر چوری ہوئی تو سفارش کرتا، کہتا جی میرا دوست ہے، میں سفارش کرتا ہوں اس کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تو سفارش کر تو اپنے کسی حق کے بارے میں کرنا، چوری کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، حقوق اللہ میں تو تیری سفارش نہیں چلے گی۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اس بندے نے کہا جیسے گھر چوری ہوئی تھی، کہنے لگا دراصل جو میرے گھر میں مال تھا نا وہ میں نے غریبوں کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اس لیے وہ میرا اپنا مال ہے ہی نہیں، لہذا شرعی طور پہ بھی اس کے ہاتھ کاٹنا نہیں بنتا۔ تو قاضی ہنس پڑے اور اس چور کو لعن طعن کی کہ بے شرما، مجھے شرم نہیں آتی ایسے دوست کے گھر سے چوری کی ہے جو تیرا سفارشی بھی آئے اور پھر حت الوسع تجھے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا گھر والا مال پہلے سے میں نے وقف کیا ہوا تھا جی، تو یہ تو نے حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا جی دیکھو بات یہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے نا، بھوک لگتی ہے تو دشمن کا پوست اتروا دیتی ہے، دوست کی پوستین اتروا دیتی ہے۔ نہ پوست بچتا ہے نہ پوستین بچتی ہے۔ پوست کہتے ہیں چمڑے کو، پوستین کہتے ہیں کوٹ جیکٹ کو۔ فرماتے ہیں دوست کی جیکٹ ہاتھ چڑھے تو وہ بندہ لے کے بھاگتا ہے، اور دشمن کی چمڑی ادھیڑنی پڑے تو بندہ وہ ادھیڑتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے پھر بندہ کرے تو کرے کیا کرے۔ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت پیش ہوئی فتح مکہ والے سال، جس نے چوری کی تھی، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ نام اس کا فاطمہ تھا۔ اس نے چوری کی اور ان کے قبیلے والے بڑے شرمسار ہوئے کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو یہ ایک فرد کے لیے تو نہیں نا، پورے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے کہ جناب فلاں خاندان کی عورت نے چوری کی اور ہاتھ کاٹا گیا۔ اب اللہ کے نبی کے آگے جا کر سفارش کرے تو کون کرے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہوگا کہ زید حضرت نبی پاک کے بیٹے بنے ہوئے تھے متبنہ، اور اسامہ آگے ان کے بیٹے تھے، اس حساب سے نبی پاک کو یہ بڑے پیارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے حضرت اسامہ کے ساتھ۔ اس پر ایک اور حدیث بھی یاد ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا رہا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش لگ رہے ہیں،
پتہ ہے کیوں خوش ہوں؟ کہ نہیں، کہ زید اور اسامہ سوئے ہوئے تھے، اوپر چادر کی ہوئی تھی، یعنی باپ بیٹا اکٹھے سوئے ہوئے تھے، اوپر چادر کی ہوئی تھی اور پاؤں دونوں کے باہر نظر آ رہے تھے۔ تو ایک آدمی بعض ہوتے ہیں نا جن کو آپ کہتے ہیں جی کھرا جاننے والا، کھرا ڈالنے والا جاننے والا، کھراڈو، جی کھراڈو، وہ جو کھراڈو ہوتے ہیں، کھرا جاننے والے ہوتے ہیں جو پاؤں کے نشانات سے معلوم کر لیتے ہیں، وہ کوئی کھراڈو آیا ادھر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ اب اسامہ اور زید دونوں کے منہ پہ تو چادر تھی، نظر نہیں آ رہی، صرف پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اس نے پاؤں دیکھے اور کہنے لگا یہ پاؤں جو ہے نا باپ بیٹے کے ہیں، یہ پاؤں بتا رہے ہیں، ان کی حیثیت بتا رہی ہے کہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ دیکھو اسامہ اور زید کیسے جناب، ایک اس نے پاؤں کی پہچان والے نے بھی کہہ دیا کہ باپ بیٹے کے پاؤں، اس وجہ سے میں خوش ہوں۔ یعنی آپ کو اتنی محبت تھی حضرت اسامہ کے ساتھ، یہ دلیل ہے اس بات کی نا، اس کی یہ گواہی دینے پر آپ خوش تھے تو آپ کو بڑی محبت تھی۔ تو حضرت اسامہ کو لوگوں نے کہا کہ ان کی بات نبی پاک رد نہیں کریں گے، ان کو سفارشی بنایا جائے۔ حضرت اسامہ گئے، یا رسول اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس فاطمہ عورت جس نے چوری کی ہے نا اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا مضمون یہ تھا کہ لوگوں، تم سے جو پہلے لوگ تھے نا وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے، اور جب کوئی وڈیرا آدمی کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ فرمایا اسامہ کیا تم اللہ کے حقوق میں سفارشی بن کر آ گئے ہو؟ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم اگر یہ جو فاطمہ ہے نا اس کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ تو فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو۔ اچھا اب یہ عجیب بات ہے کہ سزاؤں میں اکثر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا آپ زنا کی سزا میں دیکھیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو زنا کرنے والا مرد ہو دونوں کو کوڑے مارو۔ یہاں بھی فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو چوری کرنے والی عورت ہو دونوں کا ہاتھ کاٹو۔ عموماً جو احکامات ہوتے ہیں وہ مرد عورت کو الگ الگ حکم نہیں دیا جاتا، بس ویسے اے ایمان والو نماز قائم کرو اس میں سب آ گئے، اے ایمان والو روزے رکھو اس میں مرد عورتیں سب آ گئی نا۔ یہاں پہ سزا کے طور پہ الگ الگ اس لیے کہ شاید پھر کوئی یہ نہ کہے کہ جناب نہیں یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، یہ حکم اس کے لیے نہیں، کیونکہ سزا دینی ہے نا جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کلیئر واضح طور پہ بتایا بھئی مرد ہو یا عورت ہو سزا ملے گی اس جرم کی تو دونوں کو ملے گی، جو جرم کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ اب بعض لوگ جناب ان حدود پہ اور ان سزاؤں پہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ایک صدر صاحب نے بھی مذاق اڑایا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس نے کہا تھا جی پوری قوم کو ٹنڈا کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ پوری قوم اس لیے کہا کہ شاید ان کو جب سب من حیث القوم چور ہو جاتے ہیں پھر ان کو لگتا ہی ہے کہ سارے ہی چور ہیں، حالانکہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کا ہاتھ کاٹو، شریعت نے کہا صرف چور کا ہاتھ کاٹو۔ اب پوری قوم چوری نہیں کرے گی تو ان کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا؟ ایک آدمی کا ہاتھ جب کاٹا جائے گا تو باقی لوگ رکیں گے، جیسا کہ قصاص کے بارے میں فرمایا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو۔ اب قصاص میں تو ایک آدمی کو قتل کیا جاتا ہے لیکن زندگی کیسے ہے کہ کئی اور جانیں بچ جاتی ہیں، ایک کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو کئی اور لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اور شریعت نے سزا بڑی عجیب دی ہے ہاتھ کاٹنے کی، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ چور جو ہوتا ہے نا یہ چھپ چھپا کر بالکل جناب خفیہ طور پر رات کے اندھیرے میں یا جیسے اس کو موقع ملے تاکہ پتہ کسی کو نہ چلے، تاکہ پتہ کسی کو نہ، اس کی سزا بھی ایسی اللہ نے دی ہے تاکہ پتہ ہر ایک کو چلے، تاکہ پتہ ہر ایک کو چلے۔ جب اس کا ہاتھ کاٹا ہوا ہوگا نا ہر ایک دیکھے گا اچھا یہ ہے وہ جناب جس نے یہ حرکت کی تھی۔ بلکہ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ جزا ہے یہ بدلہ ہے بما کسبا جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کمایا نا اس کا یہ بدلہ ہے۔
یہ جو ما کسبا ہے نا جی، جو اس نے کمایا، اس پر فقہاء نے پھر مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کیا چور کو ہاتھ کاٹنے کے بعد مزید یہ بھی سزا دی جائے گی، جا پیسے بھی ڈھونڈ کے لیا جہاں سے؟ فرمایا نہیں، اگر اس کے پاس مال جو چوری والا ہے وہ مل گیا پھر تو چلو ٹھیک ہے، لے لیا جائے گا، لیکن اگر اس نے وہ مال کھا لیا، وہ مال ضائع کر دیا یا جیسے بھی کہیں ختم کر دیا، اب ہاتھ کاٹا گیا، اب اس پہ دوسرا تاوان نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ جزام بما کسبا، جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اب اس کی بڑی سزا ہو گئی ہے۔ نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ کی جانب سے تاکہ آئندہ باقی لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہو چور پر، یسرق بیضہ، چوری کرتے انڈا اور پھر ہاتھ کٹوا بیٹھتے۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی عزت تھی انسان کی۔ ہم نے اس سے قبل سورۃ النساء میں پڑھا کہ ناحق اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور کرے خطا کے ساتھ، غلطی سے، ناحق ہو، کرے غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں مارتا، تو اس کی کیا ہے جی؟ دیت کتنے اونٹ ہے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ دیت دینی پڑے گی اس آدمی کو جس سے ناحق غلطی سے قتل ہو گیا بندہ، جان بوجھ کر نہیں مارا، جان بوجھ میں تو قصاص ہے نا، غلطی سے ہو گیا قتل، پھر بھی 100 اونٹ، اور 100 اونٹ کی قیمت آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی قیمت ہے، شاید وہ ساری زندگی قرض اتارتا رہے، اتنی بڑی قیمت، لیکن کیوں؟ انسان کی عزت، انسان کا احترام، لیکن احترام اس وقت تک ہے جب تک اللہ کا باغی نہیں ہے، جب اللہ کا باغی بنا 10 درہم چوری کی، ہاتھ کاٹ دو اس کا، اب اس کی عزت ہی ختم ہو گئی، اس کا وہ مقام جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو عزت اور احترام اور مقام اس کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ نافذ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ ہی غالب ہے، اور غالب نے حکم دیا کہ یہ عمل کیا جائے، اس میں اپنی حکمتیں آگے نہ جوڑی جائیں، کیونکہ آگے فرمایا حکیم، اللہ حکمت والا بھی ہے، تم اپنی حکمتیں رکھو اپنے پاس سنبھال کر، اللہ کی حکمت کے مقابلے میں کسی کی حکمت کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، چوروں کے بڑے عجیب عجیب واقعات بھی لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے جی؟ ابو ہریرہ۔ یا رسول اللہ، رات کے وقت میں وہ جو صدقے کا مال تھا نا، آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی بھئی اس کی حفاظت کی نگرانی کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے، میں بیٹھا تھا کہ ایک چور آ گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے مال ڈال رہا ہے، اور میں نے جا کے پکڑ لیا، میں کہا چل تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا تاکہ تیرا ہاتھ کاٹا ہے۔ بڑا رویا اللہ کے نبی، منتیں کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں بھوکا تھا، پریشان تھا، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اتنی منتیں کی یا رسول اللہ کہ مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ ہی دیا۔ اور اچھا چور بڑا خطرناک ہے، دھیان کرنا پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو مجھے اور خطرہ ہو گئی، نبی کہتے ہیں پھر آئے گا، لگتا ہے آئے گا پھر بھی۔ اگلی رات میں اور ذرا چوکنا ہو کر پھر وہ آ گیا جی، میں نے پھر پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھر اتنی لجاجت کی، اتنا رویا پیٹا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے اور میں بھوک کی وجہ سے ہوں، ورنہ اور کوئی اتنا اس نے رونا دھونا کیا کہ مجھے پھر ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ نبی پاک کو بتایا یا رسول اللہ وہ تو آیا تھا، پھر آپ نے اچھا پھر دھیان کرنا آئے گا صحیح، پھر اسے اتنا شریف چور نہیں ہے کہ پھر نہ آئے، وہ آئے گا صحیح پھر۔ وہ رہا کہتے ہیں میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، اگر پھر آیا تو۔ تیسرے دن پھر آیا تو پھر میں نے پکڑا، بڑا رویا، میں نے کہا نہیں بچے آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے لے کر جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسری دفعہ یار میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ بات سن، تجھے میں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تو وہ کرے نا تو آئندہ چور تیرے مال کے پاس نہیں آئے گا۔ اچھا میں نے کہا وہ کون سا؟ کہ تو آیت الکرسی پڑھ لینا تو چور تیرے مال کے پاس وہ ہریرہ کہتا یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا بات تو بڑے پتہ کی بتائیے، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ صدقک وہو کذوب، تیرے ساتھ اس نے سچی بات کی ہے، ویسے تھا بڑا جھوٹا۔ پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، بے ایمان ابلیس آتا تھا، لیکن بات تیرے ساتھ سچی کر گئے۔ یہ آیت الکرسی والی بات جو کر گئے، یہ کبھی کبھی بے ایمان بھی سچی بات کر ہی جاتا ہے۔ کہا ابو ہریرہ بات تیرے ساتھ کیا کر گئے؟ سچی کر گئے، تھا بڑا جھوٹا۔ تو آیت الکرسی
واقعی ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو حفاظت تھکاتی نہیں ہے، وہ محافظ ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، جان کی بھی، وہ مال کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، تو اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھے بڑا دلچسپ، واقعہ تو ابھی بہت سارے دماغ میں گردش کر رہے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھے بڑا دلچسپ، کہنے کہ بادشاہ کوئی گشت کے لیے جا رہا تھا، تو آگے دیکھا کہ 3-4 چور بیٹھے ہیں نا، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آج ڈاکہ کہاں ڈالا جائے، چوری کہاں کی جائے۔ رات کا وقت تھا، بادشاہ نے دعا سلام کی تو انہوں نے پوچھا بھائی کون ہو؟ بادشاہ نے کہا بس میں بھی تمہارے جیسا ہوں، میں بھی۔ انہوں نے سنا شاید یہ بھی کوئی چور ہے، انہوں نے کہا آ جا پھر تم ہی تھانو بندے دی کمی ہے، چلو ایک بندہ اور ہو گیا۔ بادشاہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ اب جناب ان کا جی ہم تو چوری کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس لیے اپنا ہنر بتاؤ، تم کیا کر سکتے ہو، تاکہ پتہ چلے نا، کوئی نکما بندہ ساتھ نہ ہو جائے، نکمے بندے کو ساتھ لے جانا الٹا مصیبت بنانے والی بات ہوتی ہے نا۔ نکمے بندے کو، وہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جماعت والے ساتھی آئے، انہوں نے کہا جی استاد جی ہمارے ساتھ گشت پہ چلو گے؟ چلیں گے جی۔ آگے کے ایک بندے کو کہا مسجد میں آؤ، اس نے کہا یار میرا کام ہے، اس نے کہا بے ایمان ہے، کیا کام ہے تیرا؟ لوفروں کی طرف پھر چل مسجد میں۔ جماعت میں نے کہا استاد جی تسی رہن دو، تسی ہر جگہ جا کے تو پنگا کرو سو تو مسئلہ خراب ہو سی، تو بعض بندہ جو ہے نا وہ ساتھ جائے تو الٹا مصیبت بن جاتی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا اپنا ہنر بتاؤ کہ تم ساتھ لے جانے کے قابل بھی ہو یا نہیں۔ ایک نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میری ناک میں سونگھنے کی اتنی طاقت ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مال کس طرف پڑا ہوا ہے، زیادہ پیسے کس طرف۔ کہا یار یہ تو پہلا بندہ فٹ ہے کہ بتائے گا اس گھر میں ایویں نہ ڈاکہ ڈالیں تو آگے چیز ہی کوئی نہ ملے، چوری کرنے کے لیے جائیں چیز ہی کوئی نہ ملے، یہ بندہ بڑا زبردست ہنر ہے بھائی۔ دوسرے نے کہا میں سوراخ کرنا جانتا ہوں، دیوار میں سرنگ لگانا بڑی مہارت ہے مجھے، اس نے کہا یہ بھی بڑی ضرورت ہے ہمیں۔ تیسرے نے کہا میں اندھیرے میں بندے کو دیکھوں تو پہچان لیتا ہوں دن کے اجالے میں کہ بندہ کون ہے، کہا یہ بھی ٹھیک ہے، چلو پہچان رہے گی۔ چوتھے نے کہا یہ جو جانور بولتے ہیں نا میں ان کی بولیاں سمجھتا ہوں، واہ جی یہ بھی ٹھیک۔ اب وہ بادشاہ ہے، ہاں بھائی تو کیا کر سکتا ہے، تیرے اندر کیا ہنر ہے؟ اس نے کہا میرے اندر ہنر یہ ہے کہ اگر کسی کو سزا مل جائے نا تو میں اشارہ کروں تو چھوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا واہ 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 یہ تو سب سے اچھا ہے، کہ پکڑے بھی گیا تو یہ کام دے گا بندہ، چلو جی۔ اب جناب سونگ کے بتایا کہ ادھر خزانہ ہے، تو بادشاہ کے محل کی طرف ہی زیادہ خزانہ نظر آیا، کہا یہ ادھر خزانہ زیادہ ہے، کہ چلو ادھر چلو بھائی۔ سرنگ والے نے سرنگ لگائی، اندر چلے گئے۔ اب جناب وہاں سے چوری کی، باہر آ کے تقسیم کیا، ہر ایک کو اپنا حصہ مل گیا، بادشاہ نے بھی اپنا حصہ لیا اور چلا گیا۔ اور ٹھکانہ تو رات کو ان کے ساتھ جو تھا تو پتہ چل گیا، سو بادشاہ نے پولیس والے بھیجے، فوجی بھیجے کہ فلاں جگہ پہ چور ہیں، ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب جناب جب اس کو پکڑ کے لے آئے نا، تھوڑی سی بات بیچ میں رہ گئی، رات کو چوری کے لیے جا رہے تھے نا تو آگے سے وہ کتے وغیرہ بھونکتے تھے، تو وہ جو کہتا ہے میں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں، وہ کہتا ہے کتے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا یار چول تو سمجھا ہی نہیں گل، انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح، باقی پتہ نہیں۔ خیر جب سب پکڑے گئے نا سارے، وہ جس نے کہا تھا میں اندھیرے میں پہچان لیتا، انہوں نے کہا اچھا سجن تو وہی ہیں جو رات کو ہمارے ساتھ تھے۔ اب فوراً وہ والی بات بھی، وہ جو کہتا تھا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، میرے خیال میں بات وہ بھی ٹھیک تھی۔ خیر اس نے کہا بھائی پکڑو کو اور ان کے ہاتھ کاٹو۔ تو وہ ایک بندہ بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، دیکھو سونگھنے والے نے بتا دیا خزانہ کہاں ہے، سرنگ والے نے سرنگ بھی لگا دی، کتے والے نے بات بتا دی تھی، ہم نے مانی نہیں تھی، سمجھ آئیے نا۔ اب مسئلہ رہ گیا تو صرف آپ کا اشارہ کریں تاکہ ہم چھوٹ جائیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ میں اشارہ کرتا ہوں اور اب بس صرف اشارے والا کام رہ گیا، باقی تو سارے اپنے اپنے ہنر پورے کر دیے، برائے مہربانی اشارہ کرو تاکہ ہم چھوٹ جائیں۔ یہ خیر واقعہ مثال کے طور پہ لکھ کر مولانا روم آگے لکھتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ، بتانے والے تو بتاتے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، جو کام کرنے جا رہا رک جاؤ اس سے، لیکن ہم نہیں مانتے، کہتے ہیں میں کر رہا ہے یار چھوڑو یار، بادشاہ کدھر ہے ہمارے ساتھ، لیکن بادشاہ ہوتا ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں مرضی چلے جاؤ بادشاہ ساتھ۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن بادشاہ ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اشارہ کرے تو چھوٹ بھی جاتا ہے، لیکن
وہ سزا دے تو دے بھی سکتا ہے، اسے ٹھکانوں کا بھی پتہ ہے، وہ ہے جو ساتھ، وہ ہے جو ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جس نے ظلم کے بعد توبہ کر لی، یہ حرکت تو کی لیکن پھر کیا کر لی؟ توبہ کر لی، اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ اس پر لوٹ آئے گا۔ یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رہے، ایک ہوتی ہے توبہ حقوق اللہ میں، ایک ہوتی ہے حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ میں توبہ تو یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ حقوق العباد میں توبہ یہ ہے کہ حقدار کا حق بھی واپس لوٹایا جائے۔ اس لیے چوری کا مال اگر چور کے پاس ہے تو واپس کرنا لازم ہے، صرف توبہ سے بات نہیں بنے میری۔ اور اگر مال نہیں ہے تو جس کی چوری کی ہے اس سے معذرت کرنا بھی ضروری ہے، یار مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب میرے پاس ہے نہیں، انشاءاللہ وہ بھی معاف کر دے گا، نہ بھی کیا تو انشاءاللہ پھر اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اب اپنے طور پہ تو بیچارہ لگ گیا نا کوشش میں، اس لیے فرمایا جو توبہ کرے، اصلاح کرے، اللہ بھی اس پر لوٹ آئے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فضیل بن عیاض کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا نا، ڈاکے ڈال کے ایک رات ڈاکے کا ارادہ جو کیا تو ایک گھر سے یہ آواز آئی، آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں۔ بس اس ساری مٹی اٹھائی، سر پہ ڈالی اور قافلے والوں سے کہا اٹھو توبہ کرو، اللہ بلا رہے، اللہ کہہ رہے توبہ کرو۔ پھر جس کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا، جو مال تھا جا کے واپس کیا، جو نہیں تھیا ایک ایک گھر میں گئے اور اس سے معافی مانگی۔ اور پھر اس طرح توبہ ہے نا کہ یعنی جو مال کسی سے لوٹا تھا وہ اس کو واپس بھی کیا جائے۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کیا آپ جانتے نہیں ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ملک کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس کاٹ ڈالو ان کے ہاتھوں کو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، عبرت ہے اللہ کی جانب سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، پس جس نے توبہ کی ظلم کے بعد اور اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس پر رجوع فرما لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔